بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاغذی قیامت، عمران شریف، مصنف مظہر کلیم M.A۔ وسیع و عریض ہال میں سرخ رنگ کے چست لباس میں ملبوس، منہ پر سرخ رنگ کا نقاب لگائے 10 افراد خاموش بیٹھے ہوئے ہال کی ایک دیوار پر نظر جمائے ہوئے تھے۔ نقابوں سے جھانکتی ہوئی ان کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں چند لمحوں بعد کوئی عظیم خوشخبری ملنے والی ہو۔ پھر اچانک کمرے میں بلی کی میاؤں میاؤں کی آوازیں گونجنے لگیں اور ان سب کے اعصاب تن گئے۔ دوسرے لمحے سامنے والی دیوار کا درمیانی حصہ کسی اسکرین کی طرح روشن ہو گیا اور چند لمحے اسکرین پر روشنی کی لہریں کونتی رہیں۔ پھر ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی بلی کی تصویر ابھر آئی۔ بلی کی آنکھیں انتہائی سرخ تھیں، اتنی سرخ کے نقاب پوشوں کے جسموں میں بے اختیار سردی کی لہر سی دوڑنے لگی۔ ہال میں ایک بار پھر بلی کی میاؤں میاؤں کی آوازیں گونجی اور اس بار اسکرین پر موجود بلی کا منہ بھی اس طرح حرکت میں آیا جیسے یہ آوازیں اسی کے حلق سے نکل رہی ہوں۔ ان سب کے جسم ان آوازوں کے ساتھ ہی تنتے چلے گئے۔ ان کی نظریں اسی طرح بلی پر جمی ہوئی تھیں جیسے لوہے سے مقناطیس چمٹ جاتا ہے۔ ون ریڈ، اچانک بلی کے حلق سے ایک کرخت سی آواز سنائی دی۔ لہجہ نسوانی تھا مگر انداز اتنا کرخت تھا کہ سننے والے کو بے اختیار جھرجھری سی آ جاتی تھی۔ یس میڈم کیٹ، قطار میں بیٹھے ہوئے سرخ نقاب پوشوں میں سے ایک نقاب پوش نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ایکریمیا میں ہمارا ابتدائی مشن کیوں فیل ہو گیا؟ بلی نے غراتے ہوئے پوچھا۔ میڈم کیٹ، اس مشن کے لیے ہم نے جن افراد کو عارضی طور پر خریدا تھا ان میں سے ایک غلطی کر بیٹھا اور اس کے نتیجے میں وہاں کی سیکرٹ سروس حرکت میں آ گئی اور اس مشن کا راز کھل گیا۔ ون ریڈ نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس عارضی خریدے ہوئے آدمی کو اس قدر معلومات کیسے مل گئیں کہ صدر ایکریمیا کو عالمی پریس کانفرنس بلانے پر مجبور ہو گیا؟ بلی کی غراہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میڈم کیٹ، دراصل اس آدمی نے ایکریمیا برانچ کے انچارج کی جیب سے وہ کاغذ نکال لیا تھا جس میں اس مشن کے متعلق تمام ہدایات درج تھیں۔ گو یہ ہدایات مخصوص کوڈ میں تھیں مگر اس آدمی نے وہ کوڈ حل کر لیا۔ ون ریڈ کا لہجہ بے حد مؤدبانہ ہو گیا۔ پھر اس انچارج اور اس آدمی کو اس کی کیا سزا ملی؟ بلی نے پوچھا۔ موت کی سزا، ون ریڈ نے اس بار قدرے خوفزدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور ون ریڈ، تم اس مشن کو ہیڈ کوارٹر سے کنٹرول کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ بلی نے پوچھا۔ یس میڈم کیٹ، ون ریڈ کا لہجہ پرزمردہ ہو گیا تھا۔ اور نہ صرف مشن ناکام ہو گیا بلکہ اس کے نتیجے میں پوری دنیا ہمارے مشن سے آگاہ ہو گئی اور اب ظاہر ہے پوری دنیا میں ایک کھلبلی سی مچ گئی ہے اور سب اکٹھے ہو کر ہمارے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں۔ بلی کی غراہٹ سے اب کمرہ گونجنے لگا تھا۔ یہ درست ہے میڈم کیٹ، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا مشن کسی طور پر بھی ناکام نہیں ہو سکتا بلکہ اس طرح ہمارے مشن ہی کو تقویت پہنچی ہے۔ ون ریڈ نے اپنی بچی کھچی ہمت جمع کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کیسے؟ وضاحت کرو۔ میڈم کیٹ کا لہجہ انتہائی کرخت تھا۔ وہ اس طرح میڈم کہ اب پوری دنیا اس انتظار میں ہے کہ ہم کب جعلی کرنسی پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ اب جیسے ہی ہم نے ذرا سی جعلی کرنسی پھیلائی پوری دنیا میں بحران آ جائے گا اور سرکاری کرنسی سے اعتماد یکدم اٹھ جائے گا اور اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ ہمارے لیے یقیناً انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ ون ریڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور اب اس بات کی وضاحت بھی کر دو کہ ہمارا مشن کیا ہے۔ بلی کی غراہٹ بدستور تھی۔ یہی میڈم کہ ہم پوری دنیا کو معاشی بحران کا شکار کر کے دنیا کا اقتدار سنبھال لیں۔ ون ریڈ نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد ہم دنیا کو کنٹرول کس طرح کریں گے؟ بلی نے پوچھا۔ ون ریڈ نے ہکلا کر کچھ کہنا چاہا مگر جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو خاموش ہو گیا۔ بس دلائل ختم ہو گئے۔ تو سنو ون ریڈ، ہمارا منصوبہ صرف دنیا کو معاشی بحران میں ہی مبتلا کرنا نہیں ہے بلکہ بعد میں اسے خود کنٹرول کرنا بھی ہے، اور اس کا واحد طریقہ یہی تھا کہ ہم جعلی کرنسی کے بدلے میں اصلی کرنسی حاصل کرتے اور پھر اصلی کرنسی کے ذریعے ہم پوری دنیا کا سونا خرید کر اپنے ہیڈ کوارٹر میں جمع کر لیتے۔ اس طرح ہمیں دو فائدے ہوتے، ایک تو یہ کہ ہم ایک ٹھوس معاشی بنیاد حاصل کر لیتے، دوسرے یہ کہ سونا اس قدر مہنگا ہو جاتا کہ اس کا تصور بھی نہ کیا جا سکتا تھا، اور چونکہ موجودہ معاشی نظام کی بنیاد تمام تر سونے پر رکھی گئی ہے اس لیے سونا مارکیٹ سے غائب ہوتے ہی پوری دنیا میں زبردست افراط زر پھیل جاتا۔ اس طرح جعلی کرنسی اور افراط زر
دونوں مل کر پوری دنیا کو تہو بالا کر کے رکھ دیتے، جس کا انجام یہ ہوتا کہ جب ہم یہ اعلان کرتے کہ ہمارے پاس سونے کے ذخائر موجود ہیں تو پوری دنیا ہماری طرف دوڑ پڑتی، اور پھر ہم اس سونے کے بل بوتے پر پوری دنیا پہ اپنا بلا واسطہ اقتدار قائم کر لیتے، اور کرنسی کی بجائے سونے کے سکوں کو پوری دنیا میں کرنسی کی جگہ پھیلا دیتے۔ اسی طرح ہم پوری دنیا کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ میڈم کیٹ نے پلان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ کا پلان بالکل درست ہے میڈم، ون ریڈ نے بڑے عاجزانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، مگر تمہاری ذرا سی کمزوری سے یہ سارا پلان تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ اب جعلی کرنسی کا ہوا کھڑا ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اصلی کرنسی بھی جعلی بن جائے گی، اور ہم اس کے بدلے میں سونا نہیں خرید سکیں گے، کیونکہ اب کوئی بھی حکومت کسی قیمت پر سونا فروخت کرنے پر تیار نہ ہوگی۔ اس سے یہ ضرور ہوگا کہ پوری دنیا معاشی بحران کا شکار ہو جائے گی، مگر ظاہر ہے دنیا کے دانشور مل کر اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری طرح یہ سوچیں کہ کاغذی کرنسی منسوخ کر کے خالص سونے کے سکے چلائے جائیں۔ اس طرح ہمارا تمام کیا دھرا بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ میڈم کیٹ کے لہجے میں شدید تلخی عود کر آئی تھی۔ میں معافی چاہتا ہوں میڈم، میرا دماغ اتنی دور تک نہیں سوچ سکتا۔ ون ریڈ کے لہجے میں موت کی لرزش نمایاں تھی۔ معافی کا لفظ تم خود جانتے ہو، ہماری تنظیم کے اصولوں میں جرم قرار دے دیا گیا ہے، میڈم کیٹ کی آواز سنائی دی، اور پھر اس سے پہلے کہ ون ریڈ کوئی جواب دیتا، اچانک اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اور وہ یوں چھت کی طرف کھینچتا چلا گیا جیسے مقناطیس نے لوہے کو کھینچ لیا ہو۔ اس کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھیں، اور وہ یوں ہاتھ پیر مار رہا تھا جیسے کسی انجانے خطرے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہو۔ اس کے سر کے بال یوں سیدھے کھڑے ہو گئے تھے جیسے بال نہ ہو، لوہے کی تاریں ہوں، اور پھر ان بالوں کے ساتھ وہ چھت کے ساتھ لٹک گیا۔ میں تمہیں تمہارے جرم کی سب سے کم سزا دے رہی ہوں، میڈم کیٹ کی آواز ہال میں ابھری۔ باقی تمام نقاب پوش دم بخود بیٹھے تھے۔ ان سب کی نظریں اب اپنے ساتھی پر جمی ہوئی تھیں، جو چھت سے سر کے بل لٹکا ہوا بری طرح ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ اس کے حلق سے ہلکی ہلکی چیخیں نکل رہی تھیں، اور چہرہ یوں اکڑ گیا تھا جیسے وہ 100 سال کا بوڑھا ہو گیا ہو۔ اچانک چھت میں بنے ہوئے خانوں میں سے ایک خانہ کھلا، اور دوسرے لمحے اس میں سے سرخ رنگ کی ایک شعاع نکل کر ون ریڈ کے جسم پر پڑی، اور ون ریڈ کے حلق سے یوں چیخ نکلی جیسے وہ ذبح ہو رہا ہو۔ اس شعاع کے اس کے جسم میں پڑتے ہی اس کے تمام کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ اب ہال ون ریڈ کی مسلسل چیخوں سے گونج رہا تھا۔ وہ جسم میں لگی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے بری طرح ہاتھ پیر مار رہا تھا، مگر آگ تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی تھی، اور پھر اس کا مکمل جسم ایک بڑے سے شعلے میں تبدیل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کے حلق سے نکلنے والی خوفناک چیخیں آہستہ آہستہ مدھم پڑتی چلی گئیں، اور پھر زیادہ سے زیادہ 2 منٹ بعد آگ یکلخت بجھ گئی، اور ون ریڈ کی جگہ چھت سے ایک انسانی پنجر لٹکا ہوا نظر آ رہا تھا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور پھر ایک دھماکے سے وہ پنجر چھت سے علیحدہ ہو کر واپس اپنی سیٹ پر آ گرا، اور ہڈیاں یوں بکھر گئیں جیسے راکھ بکھر جاتی ہے۔ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے باقی نقاب پوشوں کے جسموں میں پیدا ہونے والی خوف کی لرزش اب اتنی نمایاں ہو چکی تھی کہ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ سنو دوستو، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس تنظیم کے اصول اٹل ہیں، اس لیے جب تک تم میں سے کوئی کوتاہی نہیں کرے گا، اس وقت تک تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اب 2 ریڈ 1 ریڈ کی جگہ لے گا، اور اس طرح سب کے نمبر تبدیل سمجھے جائیں گے۔ بلی کی سرد آواز کمرے میں گونجی۔ یس میڈم، تمام نقاب پوشوں نے بیک زبان ہو کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب میں نے اپنا پلان تبدیل کر دیا ہے، پوری دنیا میں جعلی کرنسی والا مشن کچھ مرحلے کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں، تاکہ صدر ایکریمیا کی پریس کانفرنس سے پھیلنے والی سنسنی کی شدت کم ہو جائے۔ لیکن اگر ہم بالکل ہی خاموش ہو کر بیٹھ گئے تو یہ عمل ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجرباتی طور پر پوری دنیا میں سے ایک ملک کا چناؤ کیا جائے، اور پھر اس ملک میں جعلی کرنسی پھیلا دی جائے، تاکہ اس کے صحیح نتائج کا بھی علم ہو جائے، اور اس بات کا بھی پتہ چل جائے کہ اس کے جواب میں دنیا بھر کے دانشور کیا سوچتے ہیں۔ میڈم کیٹ نے کہا۔ میڈم، اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں، ایک نقاب پوش نے کھڑے ہو کر کہا۔ یس 4 ریڈ، اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم سب اپنا نقطۂ نظر کھل کر پیش کر سکتے ہو، میڈم کیٹ نے جواب دیا۔ میڈم، میری تجویز ہے کہ ہم پوری دنیا کے سونے کے ذخائر اس طرح حاصل کریں کہ اصل کی بجائے نقلی سونا تبدیل کر لیا جائے، 4 ریڈ نے کہا۔ نقلی سونے والی تجویز پر میں نے پہلے ہی غور کیا تھا، اور ہمارے ہیڈ کوارٹر میں اس پر تجربات بھی کیے گئے ہیں۔
مگر مجھے افسوس ہے کہ ہم ایسا نقلی سونا بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے جو اصل سونے سے سستا پڑتا ہو۔ کیمیائی طور پر ہمارے سائنسدانوں نے نقلی سونا بنا تو لیا، مگر اس پر اتنے اخراجات آتے ہیں کہ اصلی سونا اس کے مقابلے میں مٹی کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ تجویز ناقابل عمل ہے، میڈم کیٹ نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا۔ ایک اور تجویز ہے کہ کیوں نہ پوری دنیا میں جعلی کرنسی پھیلانے کے بعد جب حکومت بحران کا شکار ہوں تو بزور طاقت ان پر قبضہ کر لیا جائے، اور جب ہم اقتدار پر آ جائیں تو ظاہر ہے پوری دنیا کا سونا بھی خود بخود ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ ایک اور نقابپوش نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، تمہاری تجویز بچکانہ ہے نائن ریڈ، تمہیں عالمی طاقتوں کی اصل جنگی طاقت کا علم نہیں ہے۔ معاشی بحران کے ساتھ ان کی جنگی طاقت میں کمی نہیں ہوگی۔ ان کے پاس ایسا جدید ترین اسلحہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ایک تنظیم کا چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ان سے طاقت سے جیتنا ناممکن ہے، میڈم کیٹ نے جواب دیا۔ مگر میڈم، ایک ملک میں تجربے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس طرح تو ہمیں نقصان ہوگا، کیونکہ اس ملک میں تجربے کے بعد پوری دنیا اس کا حل تجویز کرے گی اور بعد میں ہم باقی دنیا میں اپنا پلان کامیاب نہ کر سکیں گے، ایک نقابپوش نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، اس پہلو پر میں نے سوچا ہی نہ تھا، مگر اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اس بار میڈم کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ میڈم، میری تو تجویز ہے کہ ہمیں اپنا پلان شروع کر دینا چاہیے، پھر جیسے جیسے اس کے نتائج سامنے آتے جائیں گے ویسے ہی اس کے مقابلے کی تجویز بھی سوچی جاتی رہے گی۔ ایک اور نقابپوش نے تجویز پیش کی۔ نہیں، اس طرح اندھا دھند اقدام کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ہفتے کی مہلت دی جاتی ہے، آپ اس معاملے پر اچھی طرح سوچ بچار کر کے اپنی اپنی تجاویز پیش کریں، اور اس ہفتے کے دوران میں بھی اس پر پوری طرح غور کروں گی۔ چنانچہ آج سے ٹھیک ایک ہفتے بعد دوبارہ میٹنگ ہوگی اور اس میٹنگ میں فیصلہ کن اقدامات کیے جائیں گے، میڈم کیٹ نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک اسکرین تاریخ ہوتے ہی سب نقابپوش اپنی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمران کی کار انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی دلشاد روڈ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اسٹیٹ بینک کے اسٹاک انچارج آصف سلیمان کی کوٹھی دلشاد روڈ پر ہی بتائی گئی تھی۔ عمران کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمایاں تھے، اسے مسئلے کی خوفناک اہمیت کا پوری طرح احساس ہو چکا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک بار بھی ملک میں جعلی کرنسی کی بات پھیل گئی تو پھر ملک کی معیشت کو کسی طور پر سنبھالا نہ جا سکے گا، اس لیے وہ فوری طور پر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں اس سلسلے میں کئی تجویزیں آئیں، مگر ہر تجویز کو وہ کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر رد کر دیتا۔ اسی ادھیڑ بن میں مبتلا وہ کار ڈرائیو کرتا چلا گیا، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ دلشاد روڈ پر پہنچ گیا۔ اس نے کار دلشاد روڈ کے پہلے چوک پر پہنچتے ہی ایک بڑے سے درخت کے نیچے روکی، اور پھر اسے لاک کر کے وہ پیدل ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے ایک کوٹھی کے قریب پہنچ کر اس کا نمبر دیکھا، اور پھر اسی نمبر کے لحاظ سے وہ آگے بڑھ گیا اور 2 کوٹھیاں چھوڑ کر وہ 11 نمبر کوٹھی کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی مگر جدید طرز کی بنی ہوئی کوٹھی تھی۔ گیٹ پر آصف سلیمان کی نیم پلیٹ بھی موجود تھی۔ عمران وہاں کھڑا کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر وہ کوٹھی سے متصل چھوٹی گلی میں داخل ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کوٹھی کی پشت پر پہنچ گیا۔ کوٹھی کی عقبی دیوار زیادہ اونچی نہ تھی۔ عمران نے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا ہوا نقاب نکال کر منہ پر پہنا۔ یہ نقاب وہ احتیاط کے طور پر ہر وقت اپنے لباس میں رکھتا تھا، اور پھر جیب میں ریوالور کی موجودگی کا اطمینان کر کے اس نے اچھل کر دونوں ہاتھ دیوار پر جمائے اور پھر اچھل کر دیوار پر چڑھ گیا۔ دوسرے لمحے وہ دیوار پر بیٹھا نہ صرف اندر کے ماحول کا جائزہ لیتا رہا، بلکہ اس کے کان کے کسی کی آہٹ پر بھی لگے ہوئے تھے، مگر کوٹھی کے عقبی سمت اندھیرا تھا اور کسی کتے کی آہٹ بھی سنائی نہ دے رہی تھی۔ پوری طرح اطمینان کر لینے کے بعد وہ ہاتھوں کے بل لٹک کر اندر اتر گیا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اصل عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمارت کی سائیڈ سے ہوتا ہوا وہ برآمدے کی طرف پہنچ گیا۔ برآمدے میں ہلکی پاور کا ایک بلب جل رہا تھا، مگر وہاں کوئی چوکیدار قسم کا شخص موجود نہ تھا۔ کوٹھی کے اندر سکوت طاری تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ کوٹھی کے مکین سوئے ہوئے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا برآمدے میں داخل ہوا اور پھر ایک دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے برآمدے میں موجود 2 اور دروازوں کو آزمایا، مگر تمام دروازے اندر سے بند تھے۔ اس نے دروازوں پر موجود ہینڈل دبائے،
مگر جلد ہی اس نے محسوس کر لیا کہ دروازوں کو اندر سے چٹکنیاں چڑھا کر بند کیا گیا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر برآمدے سے اتر کر وہ کوٹھی کی دوسری سائڈ کی طرف گھوم گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس طرف موجود کوئی نہ کوئی کھڑکی ضرور کھلی ہوگی، کیونکہ یہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ دروازے بند کرنے کے بعد انہیں ضرور چیک کرتا ہے، مگر روزانہ تمام کھڑکیاں چیک کرنے کا اسے خیال تک نہیں آتا تھا۔ لیکن عمارت کی اس طرف کھڑکیاں موجود تو تھیں، مگر عمران نے یہ دیکھ کر برا سا منہ بنایا کہ سب کھڑکیوں کے سامنے لوہے کی مضبوط آرائشی جالیاں نصب تھیں۔ ظاہر ہے ان کی موجودگی کے بعد چاہے کھڑکی کھلی ہی کیوں نہ ہو، وہ ان کے ذریعے اندر نہ جا سکتا تھا۔ اب اسے سمجھ آ رہی تھی کہ کوٹھی میں کوئی چوکیدار یا کتا کیوں نہیں رکھا گیا۔ کوٹھی کے تمام راستے بند تھے اور مکینوں کو جگائے بغیر کوئی شخص اصل عمارت میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ عمران نے اب مجبوراً اپنا پلان تبدیل کیا اور تیزی سے واپس اکبی دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر دیوار پھلانگ کر وہ گلی میں آیا۔ اسے نقاب اتار کر واپس جیب میں ڈالا اور سائیڈ والی گلی سے ہوتا ہوا واپس چوک کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں اس کی کار موجود تھی۔ کار میں بیٹھ کر اس نے اسے سٹارٹ کیا اور پھر وہ سیدھا اسی کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے کار گیٹ کے سامنے روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے ستون پر موجود کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ وہ اسے کافی دیر تک دباتا رہا۔ اچانک گیٹ پر لگا ہوا بلب یکدم جل اٹھا اور عمران اس کی تیز روشنی میں نہا گیا۔ دوسرے لمحے اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی۔ لہجہ بے حد سخت تھا، مگر اسے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ بولنے والا ابھی ابھی گہری نیند سے بیدار ہوا ہے۔ کون ہے؟ ستون میں لگی ہوئی ایک جالی سے وہ آواز نکل رہی تھی۔ آصف سلیمان صاحب سے ملنا ہے، عمران نے بڑے باوقار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کون ہیں؟ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ اس بار نرم تھا۔ میرا نام علی جا ہے اور میں اسپیشل برانچ کا نمائندہ ہوں۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا، مگر اس وقت دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا گیا۔ سرکاری کاموں میں وقت کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، اٹ از ایمرجنسی۔ عمران کا لہجہ بے حد سخت ہو گیا۔ کیا آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ ہاں ہے، مگر آپ ملیں گے تو دکھاؤں گا، عمران نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ معاف کیجیے، میں بغیر اطمینان کے پھاٹک نہیں کھول سکتا، آپ کارڈ نکالیے، میں دیکھ لوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک کارڈ نکالا اور پھر اس کا رخ بلب کی طرف کر دیا۔ وہ اب سمجھ گیا تھا کہ بلب کی اس تیز روشنی میں اسے ویڈیو اسکرین پر دیکھا جا رہا ہے۔ اوہ، اوکے، تھینک یو، میں پھاٹک کھول رہا ہوں، آپ کار سمیت تشریف لے آئیے، دوسری طرف سے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا گیا، اور پھر پھاٹک خود بخود کھلتا چلا گیا۔ عمران نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور کار اندر لے گیا۔ پھاٹک بھی میکانیکی طریقے سے عمارت کے اندر ہی کھولا گیا تھا۔ جب عمران نے کار پورچ میں روکی تو اس نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو سلیپنگ گاؤن پہنے برآمدے میں موجود پایا۔ مجھے آصف سلیمان کہتے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑی، اس ادھیڑ عمر شخص نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو ہی جاتا ہے، عمران نے اسے مسافہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ آئیے، تشریف لے آئیے، آصف سلیمان نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جو اس وقت کھلا ہوا تھا، اور پھر آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ انتہائی خوبصورت اور سجا ہوا ڈرائنگ روم تھا۔ آصف سلیمان نے دروازہ بند کیا اور پھر عمران کو ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ معاف کیجیے، تمام گھر والے سوئے ہوئے ہیں، میں آپ کی توازن نہیں کر سکتا، آصف سلیمان نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ تکلف کی ضرورت نہیں آصف صاحب، عمران نے صوفے کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ فرمائیے، کیا کام ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آصف سلیمان مطلب کی بات پر آ گیا۔ آپ اسٹیٹ بینک کے اسٹاک انچارج ہیں؟ عمران نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بڑے سرد لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، آصف سلیمان نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے اسٹاک میں موجود کرنسی نوٹوں کے نمبروں کی لسٹیں پچھلے دنوں ایک پارٹی کو مہیا کی ہیں؟ عمران نے ایک گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ آصف سلیمان ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا، مگر فوراً اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ مگر عمران کی تیز نظروں سے اس کی بوکھلاہٹ بھلا کیسے چھپ سکتی تھی؟ وہ سمجھ گیا کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے۔ میں پوچھا ہوں کہ آپ نے ایسا کس مقصد کے لیے کیا ہے؟ عمران کا لہجہ یکدم سرد ہو گیا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ تو ٹاپ سیکرٹ ہے،
میں بھلا ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ آصف سلیمان نے اس بار سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا، مگر اس کا یکدم زرد پڑتا ہوا چہرہ ساری کہانی خود بخود سنا رہا تھا۔ دیکھیے آصف صاحب، اسپیشل برانچ کو اس بات کا حتمی ثبوت مل چکا ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہے، اس لیے آپ کا انکار تو فضول ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، اس کا جواب دیجیے، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، میں نے ایسا ہرگز نہیں کیا، آپ کو غلط اطلاعات ملی ہیں، آصف سلیمان نے اس بار لہجے کو سخت بناتے ہوئے کہا۔ ہوں، تو آپ خود ہی اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسا رہے ہیں۔ ہم نے مکمل تحقیقات کی ہیں، آپ کا سابقہ ریکارڈ بے داغ ہے، اس لیے اسپیشل برانچ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ آپ کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا، بلکہ آپ نے ایسا کسی خاص مجبوری کی بنا پر کیا ہے۔ مگر اب آپ انکار کر کے اس بات کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں کہ آپ کی نیت خراب تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، آپ کی فوری موت۔ عمران نے بڑے مضبوط لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اور فقرہ ختم ہونے سے پہلے اس کی جیب میں موجود ہاتھ باہر آ گیا جس میں سائلنسر لگا ہوا ریوالور موجود تھا۔ میں آصف سلیمان کا چہرہ ریوالور دیکھ کر اتنا زرد پڑ گیا تھا کہ عمران کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اس کے دل کی حرکت نہ رک جائے۔ اب بھی وقت ہے، اپنے آپ کو بچا لیجئے، اسپیشل برانچ آپ کی رپورٹ نہیں کرے گی، مگر ہم اصل حالات جاننا چاہتے ہیں، ورنہ آپ کل کا صبح کا سورج نہیں دیکھ سکیں گے۔ عمران کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ آصف سلیمان کے جسم میں پیدا ہونے والی لرزش صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ میں مجبور تھا، میری بیٹی کی شادی قریب تھی اور میرے پاس نقد رقم نہ تھی، میں مجبور ہو گیا۔ اچانک آصف سلیمان نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا اور اس کا جسم جھٹکے کھانے لگا، وہ بری طرح رو رہا تھا۔ ہوں، تو یہ وجہ تھی جس کی بنا پر آپ جیسا ایماندار آدمی بھی مجبور ہو گیا۔ عمران کا لہجہ اس بار واضح طور پر نرم تھا۔ آپ یقین کریں، میرا ضمیر اس لمحے مجھے ملامت کر رہا ہے، مگر میں مجبور تھا، یقین کریں، بے حد مجبور۔ آصف سلیمان نے اچانک اٹھ کر عمران کے پیر پکڑ لیے، وہ بری طرح رو رہا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالیے آصف صاحب، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی بچا لی ہے۔ یقین کیجئے، اسپیشل برانچ آپ کے خلاف رپورٹ نہیں کرے گی، آپ مجھے تمام تفصیلات بتا دیجئے۔ عمران نے ریوالور جیب میں رکھ کر اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، اور آصف سلیمان اٹھ کر واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اب اپنے آنسو پہنچ رہا تھا۔ وہ کون تھے جنہیں آپ نے نمبروں کی لسٹیں مہیا کی ہیں؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں سوال پوچھا۔ آج سے 2 ہفتے قبل میں نے ایک دعوت کے دوران اپنے دوست سے اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں پریشانی کا ذکر کیا۔ دوست نے مجھے اطمینان دلایا کہ وہ اس سلسلے میں میری مدد کرے گا۔ پھر دوسرے روز رات کے وقت 2 افراد میری کوٹھی میں آئے۔ انہوں نے میرے دوست کا حوالہ دیتے ہوئے میری مدد کرنے کا کہا، اور پھر انہوں نے 10 لاکھ روپے نقد نکال کر میرے سامنے میز پر رکھ دیے کہ میں ان کا تھوڑا سا کام کر دوں تو یہ تمام رقم میری ہوگی اور کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہ چلے گا۔ اور وہ یہ کام تھا کہ میں نے اسٹاک میں موجود کرنسی نوٹوں کے سیریل نمبرز مہیا کر دوں۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، مگر جب انہوں نے اصرار کیا اور اس بات کا وعدہ کیا کہ اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے گا، تو میں نے وعدہ کر لیا، کیونکہ مجھے صرف اس بات کا اطمینان تھا کہ صرف نمبر مہیا کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، اصل نوٹ تو محفوظ ہیں۔ چنانچہ میں نے صرف بیٹی کی شادی کی مجبوری کی بنا پر وہ رقم قبول کر لی اور دوسرے روز نمبروں کی تفصیل انہیں مہیا کر دی۔ آصف سلیمان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ ان افراد کو جانتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ میرے لیے اجنبی تھے، آصف سلیمان نے جواب دیا۔ اب وہ پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ کیا وہ مقامی تھے یا غیر ملکی تھے؟ عمران نے سوال کیا۔ دونوں مقامی تھے، ان میں سے ایک نوجوان تھا جبکہ دوسرا ادھیڑ عمر تھا، آصف سلیمان نے جواب دیا۔ آپ کے دوست کا نام اور پتہ جس نے انہیں بھیجا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا نام عبدالرشید ہے اور وہ مقامی گورنمنٹ کالج میں ہسٹری کا پروفیسر ہے، آصف سلیمان نے چند لمحے جھجکنے کے بعد جواب دیا۔ اس کی رہائش کہاں ہے؟ عمران نے اور سوال کیا۔ وہ فاران کالونی میں رہتا ہے، مکان نمبر 120 ہے، آصف سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے آصف صاحب، اب میں چلتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کی اتنے صحیح باتیں بتائی ہوں گی۔ عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، آپ تصدیق کر لیں، آصف نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ دیکھیے آصف صاحب، ایک بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ملک سے غداری کسی قیمت پر بھی جائز نہیں ہوتی۔ آپ ایک اہم ترین پوسٹ پر ہیں، اس لیے آپ کو اس بات کا زیادہ خیال رہنا چاہیے۔ یہ آپ کی پہلی غلطی تھی، اس لیے اس بار آپ کو معافی مل گئی، مگر اس کے بعد آپ سے کوئی بات کرنے نہیں آئے گا، بلکہ 2 چھٹانگ سیسا آپ کے سینے میں اتر جائے گا اور اب
آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میری آپ سے ملاقات کا ذکر آپ اپنے سائے سے بھی نہیں کریں گے۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، اور یقین کیجیے میں اپنی اس غلطی پر سخت شرمندہ ہوں، آصف سلیمان نے جواب دیا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، آپ آرام کیجیے، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد عمران کی کار سٹارٹ ہوئی اور موڑ کاٹ کر پھاٹک کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ کوٹھی سے نکل کر وہ کار دوڑاتا ہوا سیدھا ایک چوک پر پہنچا جہاں ایک پبلک ٹیلی فون موجود تھا۔ اسے کار ٹیلی فون بوتھ کے قریب روکی اور پھر اتر کر وہ بوتھ میں داخل ہو گیا۔ اسے سکے ڈال کر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کچھ دیر تو گھنٹی بجتی رہی، پھر دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ صفدر اسپیکنگ، دوسری طرف سے صفدر کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، صفدر کی آواز یکدم ہوشیار ہو گئی۔ ایک نام اور پتہ نوٹ کرو، عمران نے جواب دیا۔ یس سر، لکھوائیے، صفدر نے چند لمحوں کے توقف کے بعد جواب دیا۔ نام عبدالرشید، پتہ مکان نمبر 120 فاران کالونی، یہ مقامی کالج میں پروفیسر ہے، عمران نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ یس سر، صفدر نے جواب دیا۔ اسے ابھی اور اسی وقت اغوا کر کے دانش منزل پہنچاؤ، اپنی مدد کے لیے کیپٹن شکیل کو ساتھ لے لینا، عمران نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، صفدر نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ سنو، اس اغوا کا اس کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اغوا سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اس کے مکان کی نگرانی نہ ہو رہی ہو، عمران نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، ایسا ہی ہوگا، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اسے صحیح سالم دانش منزل تک پہنچنا چاہیے، بے ہوش کر کے اغوا کرنا، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، ایسا ہی ہوگا، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھ کر وہ واپس موڑا، مگر دوسرے لمحے وہ رکا اور اسے ایک بار پھر سکے ڈال کر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اس بار گھنٹی بجتے ہی دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ X2، دوسری طرف سے مخصوص آواز ابھری۔ طاہر، میں عمران بول رہا ہوں، میں نے صفدر اور کیپٹن شکیل کو ایک آدمی کو اغوا کر کے دانش منزل تک پہنچانے کے لیے کہا ہے۔ میں خود بھی دانش منزل آ رہا ہوں، اگر وہ مجھ سے پہلے پہنچیں تو اس آدمی کو گیسٹ روم میں لاک کر دینا، عمران نے سے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی چکر چل پڑا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ہاں، انتہائی خوفناک، بائے بائے، عمران نے جواب دیا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ پھر وہ ٹیلی فون بوتھ سے نکل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گو، اس کا پروگرام بھی دانش منزل پہنچنے کا تھا، مگر اسے احتیاطاً بلیک زیرو کو ہدایات دے دی تھی تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے اور وہ بروقت نہ پہنچ سکے تو بلیک زیرو ہوشیار رہے۔ اب اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے دانش منزل کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ یہ ایک وسیع و عریض عمارت تھی جس کے پہلے فلور پر سپر مارکیٹیں تھیں اور باقی منزلیں مختلف کمپنیوں کے دفاتر تھے۔ اسی عمارت کی 40ویں منزل پر ایک بہت بڑا دفتر تھا جس کے باہر یونیورسل ٹریڈرز کا بورڈ موجود تھا، اور دفتر میں کم از کم 15 افراد کا عملہ اپنے دفتری کاموں میں مصروف تھا۔ ایک کونے میں پارٹیشن بنا ہوا تھا جس کے باہر مینیجنگ ڈائریکٹر کی تختی آویزاں تھی، اور پارٹیشن کے باہر ایک خوبصورت ریسیپشنسٹ لڑکی 4 مختلف رنگوں کے ٹیلی فون سامنے رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ دفتر کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اور اس کے ساتھ برف کی طرح سفید بالوں والا ایک نوجوان داخل ہوئے۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں ایک بریف کیس اٹھایا ہوا تھا۔ وہ دونوں غیر ملکی تھے۔ ان کی تیز نظروں نے پورے دفتر کا جائزہ لیا اور پھر وہ تیزی سے اس ریسیپشنسٹ لڑکی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ فرمائیے، اس لڑکی نے ان دونوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ عالمی ہیڈ کوارٹر نمبر 1، نوجوان نے یوں سرسری سے لہجے میں کہا جیسے وہ اپنا تعارف کرا رہا ہو۔ کوڈ پلیز، لڑکی کی آواز یکدم سرد ہو گئی۔ 3 پاورز، اس بار اس نوجوان لڑکی نے جواب دیا۔ فرام، لڑکی نے اسی طرح سرد لہجے میں سوال کرتے ہوئے کہا۔ حکومت روسیہ، نوجوان نے جواب دیا۔ اوکے، باقی لوگ پہنچ چکے ہیں، صرف آپ کا ہی انتظار تھا، آئیے میرے ساتھ، لڑکی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے اس بار قدر گرم جوشی سے کہا، اور ان دونوں کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ پھر وہ ریسیپشنسٹ لڑکی کے پیچھے چلتے ہوئے مینیجنگ ڈائریکٹر کے پارٹیشن میں داخل ہوئے۔ کمرہ خالی پڑا ہوا تھا۔ ریسیپشنسٹ لڑکی نے ایک کونے میں موجود الماری کے پٹ کھولے اور پھر اندر ہاتھ ڈال کر کوئی بٹن دبایا تو ایک طرف کی دیوار درمیان سے بے آواز طور پر ہٹتی چلی گئی۔ اب نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔
تشریف لے جائیے، لڑکی نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک دروازہ کھلا تھا۔ دروازے کے دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک بڑی میز کے پیچھے 6 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے 4 کرسیوں پر 2 عورتیں اور 2 مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی وہ چاروں ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شکریہ، تشریف رکھیے، ہم روسیا سے آئے ہیں، میرا نام شاکل ہے اور یہ میری ساتھی مس بوچر ہیں۔ نوجوان نے اپنا اور اپنی ساتھی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا تعلق شوگران سے ہے، مجھے کاشاکی کہتے ہیں، اور یہ میرے ساتھی چوشان ہیں۔ ایک نوجوان عورت نے اپنا اور اپنے ساتھی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، ہمارا تعلق ایکریمیا سے ہے، مجھے بلیک کہتے ہیں، اور یہ میری ساتھی ہیں مارگریٹ۔ دوسرے جوڑے نے بھی اپنا تعارف کرایا اور ایک دوسرے سے مصافحے کے بعد وہ سب دوبارہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ہمیں سب سے پہلے قرآن اندازی کے ذریعے اپنا چیف منتخب کر لینا چاہیے، مسٹر بلیک نے کہا، اور باقیوں نے سر ہلا دیے۔ مسٹر بلیک نے جیب سے ایک سادہ کاغذ نکالا اور اس کے 6 حصے کر دیے۔ پھر ہر حصے پر نام لکھ کر اس نے انہیں ایک ہی طرح طے کیا اور پرچیاں بنا کر اس نے مٹھی میں انہیں خلط ملط کرنے کے بعد ان سب کو میز پر پھینک دیا۔ مس بوچر، آپ ایک پرچی اٹھا لیں، جس کا نام نکلے گا وہ اس مہم میں سب کا چیف ہوگا۔ بلیک نے مس بوچر سے مخاطب ہو کر کہا، تھینک یو، مس بوچر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک پرچی اٹھا کر شوگران کے چوشان کے حوالے کر دی۔ آپ پڑھیں اسے، بوچر نے پرچی دیتے ہوئے کہا، اور چوشان نے سر ہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پرچی لی اور پھر اس کی تہیں کھولنی شروع کر دی۔ سب کے چہروں پر عجیب سی سنسنی طاری تھی، کیونکہ اس اہم ترین بین الاقوامی مہم کی سربراہی ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ مسٹر شاکل، چوشان نے اعلان کیا اور پرچی میز پر رکھ دی، اور شاکل کے ساتھ ساتھ مس بوچر کا چہرہ بھی خوشی سے کھل اٹھا، کیونکہ ان کے ذہن کے مطابق روسیا نے باقی دونوں سپر پاورز پر ترجیح حاصل کر لی تھی۔ اس اعتماد کا شکریہ ساتھیوں۔ سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس لمحے کے بعد ہمیں یہ بھول جانا چاہیے کہ ہمارا تعلق کس ملک سے ہے۔ ہم سب ایک ٹیم کے طور پر کام کریں گے تاکہ پوری دنیا کے لیے خوفناک خطرہ بننے والی اس بین الاقوامی تنظیم کا فوری اور مؤثر طور پر کلا کما کر سکیں۔ شاکل نے چیف بنتے ہی باقاعدہ تقریر کر ڈالی، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اب ہمیں فوری طور پر لائن آف ایکشن مقرر کر لینی چاہیے تاکہ کام شروع کیا جا سکے۔ بلیک نے جواب دیا، مسٹر بلیک، آپ ہی کوئی تجویز پیش کریں، کیونکہ سب سے پہلے آپ کے ملک نے ہی اس تنظیم کا سراغ لگایا ہے۔ کاشاکی نے بلیک سے مخاطب ہو کر کہا، ساتھیوں، جہاں تک ہماری اطلاع ہے اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر نارتھ پول ملک میں ہے، اور اس کی سربراہ کوئی عورت میڈم کیٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ بلیک نے جواب دیا، نارتھ پول اور میڈم کیٹ، چوشان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ چونک پڑا۔ اوہ، میں بتاتا ہوں، میں اس میڈم کیٹ سے ایک بار ٹکرا چکا ہوں۔ یہ دراصل بین الاقوامی مجرمہ میڈم ڈاروجنی کا کوڈ نام ہے۔ انتہائی خطرناک، ذہین ترین اور شاطر ترین عورت ہے، چوشان نے بتایا۔ اوہ، میڈم ڈاروجنی، اگر واقعی یہی میڈم کیٹ ہے تو پھر ہمیں انتہائی ہوشیاری سے کام کرنا پڑے گا۔ آج تک بڑے سے بڑا سیکرٹ ایجنٹ بھی اس کی گرد کو نہیں پا سکا، چیف شاکل نے اچھلتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی میڈم ڈاروجنی کے متعلق ایک بات کا علم ہے کہ میڈم ڈاروجنی نفسیاتی مریضہ ہے، انتہائی شفاق اور ظالم عورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایسے مرد اس کی کمزوری ہیں جو انتہائی اکھڑ مزاج اور شفاق ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ اس کے مخصوص آدمی ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں اس قسم کا مرد انہیں نظر آ جائے اسے اغوا کر کے میڈم کیٹ کے پاس پہنچا دیتے ہیں، مگر آج تک وہ مرد پھر کبھی دنیا میں واپس نظر نہیں آتا، مس بوچر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اور ایک بات میں بھی بتا دوں کہ ایسی عورتیں جو آرائش حسن اور مساج فن میں ماہر ہوں مادام کیٹ کے لیے بے حد اہم ہوتی ہیں، کیونکہ سنا ہے کہ وہ اپنے جسم پر روزانہ مختلف عطریات کی مالش کرواتی ہے، اور جہاں بھی مالش کرنے والی عورت کا ہاتھ نرم پڑا وہ عورت دوسرا سانس نہیں لے سکتی، اس لیے اسے ہر وقت ایسی عورتوں کی تلاش رہتی ہے جو آرائش حسن اور مساج کے فن میں طاق ہوں، کاشاکی نے معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر ایسا کیا جائے کہ ٹیم فوراً نارتھ پول پہنچ جائے، جہاں مس بوچر، مس کاشاکی اور مس مارگریٹ مل کر بیوٹی پارلر کھول لیں اور اس کی وسیع پیمانے پر پبلسٹی کی جائے۔ شاید اس طرح ان میں سے کسی کو مادام کیٹ تک پہنچنے کا موقع مل جائے، اور میں مسٹر بلیک اور مسٹر چوشان نارتھ پول میں گنڈوں کے روپ میں ایک گروہ بنا لیں۔ ہمارا کام ہوٹلوں، باروں اور جوئے خانوں میں ادھم مچانا ہوگا۔ انتہائی اکھڑ پن اور صفاقی کا مظاہرہ ہماری فطرت ہوگا۔
اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی پر مادام کیٹ کی نظر پڑ جائے۔ چیف شاکل نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، بہت اچھی تجویز ہے، اس طرح مجھے یقین ہے کہ ہم خود بخود منزل تک پہنچ جائیں گے۔ بلیک نے حمایت کرتے میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تو ٹھیک ہے، یہ طے رہا، ہمارا آپس میں رابطہ ٹیلی پوک نمبر 30 سے رہے گا۔ کوڈ یوں رہے گا کہ ہم میں سے ہر شخص ٹیلی پوک نمبر 30 پر بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کو اس دن کے پہلے حروف سے بلوائے گا۔ مثال کے طور پر سنڈے کے روز جب ہم بات کریں گے تو ایس بلیک ایس شاکل کہہ کر، اور منڈے کو ایم بلیک اور ایم شاکل، اور اسی طرح ہر روز یہ کوڈ بدلتا رہے گا۔ چیف شاکل نے کہا، بہت خوب، بہت اچھا کوڈ ہے۔ سب نے اس کوڈ کی حمایت کرتے ہوئے کہا، تو یہ طے رہا، لیڈیز علیحدہ نارتھ پول پہنچیں گی جبکہ ہم مرد علیحدہ جائیں گے۔ چیف شاکل نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بڑی گرمجوشی سے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا، اور پھر وہ سب باری باری سیڑھیاں چڑھتے ہوئے باہر آ گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔